یہ ذکر نور کی اس ترسیل میں پورے وجود کو منور کرتا ہے، پورے وجود کو منور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینے کی پانچوں مخلوقیں، پانچوں لطائف جب بیدار ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، ذکر میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے میں اس کا ذکر کا نور اور اس کی کرنیں اور اس کی بجلیاں نفس پہ پڑتی ہیں، پھر نفس کو جلا دیتی ہے، نفس ہمارا پھر مرنے لگتا ہے، نفس ہمارا پھر جلنے لگتا ہے، نفس ہمارا پھر کمزور ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتا ہے اپنی تمام تر شرارتوں سے، اپنی تمام تر طلب سے، اپنی تمام تر خواہشات سے، اپنی تمام تر شہوات سے، اپنی تمام تر مستیوں سے یہ باز آ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نور کی تجلی پڑھتے 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 نفس اب تمہارا جو ہے وہ نور میں نہا چکا ہے۔ یہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ سے، نفس الہامہ سے، نفس مطمئنہ کی طرف نکل پڑا، قلب روشن ہوا، قلب سلیم بن گیا۔ یوں تو پیدائشی طور پہ ہمارا قلب جو ہے قلب صنوبر ہے نا، نور کے آنے سے یہ قلب سلیم ہو گیا۔ اب یہ نور باقی لطائف میں جب ٹرانسفر ہوا اور ان سب کی ذکر کی محفل جب آباد ہوئی، ہمارے اندر ایک ذکر کی محفل جب آباد ہوئی، ہمارے اندر جب نور کی محفل آباد ہوئی، ہمیں جب احساس ہوا اس نور کے آنے سے، اس محفل کے ہونے سے ہمیں احساس ہوا کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں شہادت تک جانا اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا، پھر بھوک اور پیاس کا احساس نہ رہنا، پھر دنیا میں سوائے اللہ کے اور اس کے حبیب کے کسی اور چیز پہ ہماری نظر نہیں ٹکتی اور ہمارا خیال نہیں ٹکتا، اور ہمیں اس کے بغیر کہیں صبر بھی نہیں آتا، کہیں مزہ بھی نہیں آتا۔ ایمان کا لطف ملنے سے پھر یہ ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ، ایمان کا نور، ایمان کی تجلی، یہ ذکر کی تجلی، یہ ذکر کا نور، یہ ذکر کی بجلیاں جب نفس پہ پڑتی ہیں، نفس بھی مرنے لگتا ہے۔ جب یہ نفس مر کے مطمئنہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ذکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ سارے جب ذکر میں لگ جاتے ہیں تو اس ذکر کی ساری بجلیاں مل کے ایک طاقت پیدا کرتی ہیں، اس طاقت سے ہمارا لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے، اس قوت سے، اس بجلی سے، اس انرجی سے ہمارا لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے۔ لطیفہ انا کی بیداری میں، لطیفہ انا میں اللہ تعالیٰ کے جلال مخفی ہیں۔ یہ جب لطیفہ انا بیدار ہوتا ہے تو جا کے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ورنہ باقی لطائف میں تو جمالیاتی انوار ہیں، اور جمالیاتی انوار کی قوتیں اور اس کی بجلیاں مل کے لطیفہ انا کو جب بیدار کرتی ہیں، لطیفہ انا میں جلالیاتی انوار کے پہلو مخفی ہیں، وہ پھر جمالیاتی اور جلالیاتی، جمال اور جلال مل کے جب پرواز کرتا ہے، مل کے جب اوپر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نور میں تحلیل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے دیدار میں چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں ذکر ہی وصل کی کنجی ہے، ذکر ہی دیدار کی چابی ہے، ذکر ہی دیدار کی چابی ہے، ذکر ہی اللہ سے ملاقات کا ایک خاص الخاص طریقہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ نیک بندے بن سکتے ہیں، آپ دنیا داری سے کٹے رہے، آپ بھوک پیاس میں لگے رہے، آپ کسی کا حق غصب نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، آپ رواداری بھی رکھتے ہیں، مروت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، امن اور سلامتی کے پیغمبر بن کے اپنے وجود سے باقیوں کو امن و امان میں بھی رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو اللہ کی پسندیدگی کا
ایک سرٹیفکیٹ ملتا ضرور ہے، لیکن اللہ کے دیدار کی اصل کنجی اور اس وصل کی اصل چابی جو ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر میں جاتے ہیں تو جا کے ہم اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے تو اس کے دیدار کے بعد پھر ان آنکھوں کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم دنیا میں ہوتے نہیں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیاوی معاملات ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، دنیا میں ہوتے ہوئے دنیاوی مسائل ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہمارے لیے بیکار، ناکارہ اور قید بن جاتی ہے۔ تو پھر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ پھر تڑپتا ہے کہ پرواز ملے میں نکلوں اور مستقل نکلوں اور پھر وہاں رہوں، دیدار میں رہوں، ملاقات میں رہوں، وہاں سے پھر واپسی نہ ہو۔ اس تڑپ میں، اس کشش میں، اس بے کلی میں جسم یہاں پہ بے قرار رہتا ہے، جیسے کوئی قیدی قید میں بے قرار رہتا ہے۔ لہذا حضور پاک کی حدیث کا مطلب تب سمجھ میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن، ورنہ دنیا میں تو ہر انسان آزاد ہے، جو اس کا دل کرے وہ کرے، جو کاروبار کا دل کرے، جہاں رشتہ داری برادری کا معاملہ ہو، جو بھی اس کے معاملات ہوں، ایمان میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں اس کا دل کرے نہ کرے، کوئی پابندی نہیں، کوئی اس کے اوپر جرم نہیں لگتا، کوئی اس کے اوپر حد نہیں لگتی، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی کورٹ اس کو سزا نہیں دیتی۔ اللہ کے معاملے بندے کے ساتھ ہیں، بندے کے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ قید تب محسوس کرتا ہے جب وہ اس دیدار سے ہو کے لوٹتا ہے، جب اندر نور پیدا ہوتا ہے تو یہ نار اس کو قید لگتی ہے۔